صاحب نے بلایا بابا فرید گنج شکر کو، تو اب ظاہر ہے کہ اب دادا پیر نے بلایا ہے، اب وہ حاضری کے ارادے سے چلے، اور خیال یہ ہے کہ یا اللہ میں کروں کیا، کیونکہ وہاں پیر بھی ہوں گے اور دادا پیر بھی ہوں گے، اب کرنا کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھو ہمیشہ ادب والوں میں رہو اور ادب کرنے کی پوری کوشش کرو، کیونکہ میرے دوستوں بے ادبی انسان کو دونوں جہان میں تباہ و برباد کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دادا پیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے گئے، تو وہاں دیکھا کہ قطب الدین بختیار کافی موجود ہیں۔ اب آپ بتائیے آپ فیصلہ کیا کریں گے؟ وہاں تو خواجہ اعظم موجود ہیں، لیکن کیا کیا انہوں نے جیسے اپنے پیر و مرشد کو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، ویسے فوراً بابا فرید پڑھ کر کے اور فوراً چاہا کہ ان کے قدموں پر گر جائے۔ خواجہ بھی وہی موجود ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے دیکھا اپنے مرید نامدار کو کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور قدموں کو چھونا چاہتے ہیں، کہ انہوں نے حضرت بختیار کاکی نے بابا فرید کے دونوں ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے خواجہ اعظم کے قدموں میں ڈال دیا۔ ہاں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو بڑی چیز ہے لذت آشنائی۔ میرے دوستو، 68 میں جب میں آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ میں قادری ہوں اور رضوی ہوں، اور یہ ابھی 83 ہے۔ اس وقت بھی یہی کہہ رہا، اس وقت بھی یہی جنون تھا اور اب بھی یہی جنون ہے، اور خدا سے دعا کرو کہ اسی میں ہمارا خاتمہ بھی خیر ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یک گیر محکم گیر، ایک کے دامن کو تھامو اور وہی دامن کو تھام کر اسی میں زندہ رہو اور اسی میں مر جاؤ، یہی کمال ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر خواجہ اعظم نے قطب الدین بختیار کاکی سے آپ نے فرمایا کہ ارے اس فرید کے معاملے کو آپ نے کیوں بند کر رکھا ہے؟ ارے اب تو انہیں اجازت دے دو، اور ساری دنیا اب ان کے قدموں پر قربان ہوا چاہتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اصل میں صحبت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ صحبت کے لیے اطاعت ضروری ہے، اور اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے، اور محبت کے لیے فنائیت ضروری ہے۔ جب آدمی کسی کی محبت میں جب گم ہو جاتا ہے تو پھر محبت کامل ہوتی ہے، اور جب محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اور جب اطاعت ہوگی تو پھر میرے دوستو ارادت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے کون؟ نظام الدین، جنہوں نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، وہ نظام الدین جن کے لنگر میں شہنشاہ آتے اور آن کر کے لنگر میں پکا ہوا کھانا کھاتے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ نظام الدین بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدوں میں، اور فوراً کھڑے ہو گئے، اور فوراً کھڑے ہوئے اور پھر فوراً بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ فوراً کیسے کھڑے ہو گئے اور فوراً بیٹھ کیوں گئے؟ تو سنتے ہو کیا جواب دیا؟ یہ ہم جیسے عقل والوں کو میرے دوستوں پوسٹ مارٹم کیا ہے، عقل والوں پر ہیپرنگ کی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں عقل وہ یہ اللہ اکبر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے سامنے ایک کتا نظر آ گیا تھا۔ اچھا، تو اب صاحب کتا نظر آ گیا تھا تو یہ دہلی کا شیخ المشائخ اللہ اکبر نظام الدین اولیاء اللہ اکبر سلطنت نظامیہ کا شہنشاہ، آپ
کتے کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کتا مجھے نظر آیا یہ کتا بالکل اسی کتے کی طرح مجھے معلوم ہوا جو میرے شیخ کے دروازے پر پاک پٹن شریف میں رہا کرتا تھا۔ اب سنیے بات، کیا دنیا پاگل کہے گی معاذ اللہ؟ یہ کیا کہے گی کہ یہ دیوانہ پن ہے؟ ارے دیوانہ پن نہیں ہے، یہ محبت کی ادائیں ہیں، لیکن یہ وہی جان سکتا ہے جو فنائیت کے درجے کو پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ پوچھو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرے دوستو موسم بڑا خوشگوار ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرا مزاج عجیب و غریب ہے۔ ایک آدمی اگر میرے سامنے ہو تو میں ایسی ہی گفتگو کرتا ہوں، اور 1,00,000 آدمی ہو تو ویسے ہی گفتگو کرتا ہوں۔ میرے اوپر آدمیوں کا کوئی اثر نہیں، میں تو جانتا ہوں کہ یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے کے لیے انہوں نے اجازت دے دی اور انہوں نے توفیق دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پہلا ہوسٹ اور حضور گیسٹ تھے، مہمان۔ اللہ اکبر، حالانکہ میرے آقا اور وہ پہلے میزبان۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ آرام کہاں فرمائیں گے؟ سرکار نے فرمایا کہ بھئی آرام میں نیچے کروں گا، ڈاؤن اسٹیئر، اور جو نیچے کا جو کمرہ ہے اس میں آرام کروں گا، اور تم اوپر چلے جاؤ، کیونکہ مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آئیں گے تو اب آنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی، وہ اوپر جائیں تو میں نیچے رہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور بہت اچھا، ٹھیک ہے، میں آپ حضور فرما رہے میں اوپر چلا جاؤں گا اور آپ نیچے تشریف فرما رہیں۔ رات کا وقت آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ڈاؤن اسٹیئر میں، وہ رسول جن کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے خدا کا عرش میں قرار ہے، عرش پر قدم رکھنے والا رسول، اور ابو ایوب انصاری اپنے غلام کا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، رات ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس اور فیلنگ ہوا کہ میں اوپر ہوں اور میرے آقا نیچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں، یہ دیکھیں سنیے اب آپ کہیں گے صاحب یہ قرآن کی اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ ایسا شخص نہ قرآن کو جانتا ہے نہ حدیث کو جانتا ہے، وہ آداب محبت کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ بتائیے ابو ایوب انصاری کو یہ خیال ہوا کہ میں اوپر ہوں اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ میرا پاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اوپر، میرے پاؤں کا جو فرنٹ ہے اور میرے پاؤں کی جو لائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حضور سے مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس خیال میں ایک کونے میں جا کر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ پھر یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کونے میں، جس کارنر میں میں ہوں، اس کارنر کے نیچے حضور ہیں تو وہ دوسرے کارنر میں چلے گئے۔ جب وہ دوسرے کارنر میں پہنچے تو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ کہ حضور اس کے نیچے ہو تو پھر تیسرے میں چلے گئے، اور پھر تیسرے میں جب یہ خیال ہوا تو چوتھے میں چلے گئے۔ میرے دوستو رات بھر خیالات بدلتے رہے، احساس بدلتا رہا، فیلنگ میں چینجنگ ہوتی رہی، اور ابو ایوب انصاری محمد رسول اللہ کی محبت میں اور ادب میں کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، اور پوری رات میرے دوستو پروانے شمع محمدی نے، اللہ اکبر، پروانے شمع جمال محمدی نے ایک ایک کونے میں کھڑے ہو کر کے پوری رات گزار دی، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر آ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو بڑی چیز ہے، لذت آشنائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو بڑی چیز ہے، لذت آشنائی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے پیر کی بارگاہ میں ایک کتا تھا،
اور یہ جو سامنے مجھے کتا نظر آیا یہ بالکل اس کتے سے ملتا جلتا تھا، سیم ہمیں ایسا ہی معلوم ہوا، اس لیے میں نے اس کتے کی تعظیم کی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کتے کی تعظیم کی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ارے کتے کی تعظیم نہیں کی، اس نسبت کی تعظیم کی کہ جو نسبت اس کتے کو ان کے پیر و مرشد سے تھی۔ اللہ بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحبت سے انسان بنتا ہے۔ 22 ذوالحجہ 1310 ہجری کو خواجہ قطب بریلی میں ایک بچہ امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پیدا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خاندان بر صغیر ہندوستان اور پورے انڈیا میں حضرت مولانا رضا علی خان اور پھر ان کا بیٹا نقی علی خان اور پھر ان کا بیٹا امام احمد رضا خان اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور مفتی اعظم پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ عیسوی 1892 عیسوی تھا تو آپ نے 92 کی رعایت سے اپنے شہزادے کا نام رکھا محمد۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے 1292 میں پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے انہوں نے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی محمد رکھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص بڑا ہی غافل اور بد نصیب ہے کہ جس کے گھر میں بچے ہوں اور اس کا نام محمد نہ رکھا جائے۔ میرے دوستو، محمد کے نام کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی اولاد بڑی اولادیں تھیں اور شہزادیاں تھیں، اور حضرت حجت الاسلام تو سب سے بڑے تھے۔ تو حجت الاسلام کی پیدائش 1292 میں اور حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 1310 میں کافی فرق ہے۔ آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں تربیت، اعلیٰ حضرت نے تربیت ٹریننگ پر زور دیا۔ ٹریننگ کے بغیر کچھ نہیں۔ اور ٹریننگ کیسے ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ ٹریننگ کے لیے شرط یہ ہے کہ جو بھی آدمی ٹرینڈ ہونا چاہے تو پھر ٹرینڈ ہونے کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا اور یہ نہیں سوچا جائے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کی نظر تو ٹرینر پر ہوگی۔ ٹرینر نے جو کو حکم دیا وہی صحیح ہے۔ حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی صحبت میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اپنے بڑے بھائی حضرت حجت الاسلام سے بھی آپ نے پڑھا، حضرت مولانا رحمت الہی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے بھی پڑھا، حضرت مولانا بشیر احمد علی گڑھی ان سے بھی تعلیم حاصل کی۔ لیکن ان تمام تعلیمات کے علاوہ جو سب سے عظیم تعلیم تھی وہ ٹریننگ تھی جو انہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملی۔ میرے دوستو، ٹریننگ کیا تھی میں آپ کو بتاؤں۔ اعلیٰ حضرت کی ٹریننگ اس بات کی تھی